لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بالجالوت والجنود. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق اللہ مولانا العظیم.
وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 14 اگست ساڈے خیالات اور ساری فکر کے مطابق ساری آزادی کا دن ہے جس دن اساں آزادی حاصل کی. اور عجیب بات ہے کہ دنیا کے اندر اس آزادی دی بنیاد اساں اپنے مذہب نو قرار دیتا اسلام. اور اسلام دے اندر بھی جو بنیادی نقطہ ضرورت نظریہ ضرورت ہے وہ توحید الہیہ. کیونکہ توحید الہیہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ کم از کم اسلام تو انہوں نہ جزوی طور پہ نہ کلی طور پہ نہ حادثاتی طور پہ کسی بھی انداز شرک نو اسلام اپنے اندر کسی قسم کی گنجائش دین واسطے تیار نہیں. اس بنا تے جس مذہب کی اساس اور جس مذہب کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اساں بھی جس وقت آزادی دا علم بلند کیتا تو ساڈا جو نظریہ ضرورت سی وہ لا الہ الا اللہ سی. اور برملا اس بات کا اظہار کرتے سن کہ اسی ایک ایسی سرزمین ایک ایسا خطہ جس اندر صرف اور صرف خدائے واحد بزرگ و برتر دی وحدانیت اور نبی آخر الزمان دی رسالت ہی دا علم بلند ہوئے گا، کسی تیسرے دا نہیں. لیکن اقتدار بڑی عجیب چیز، جس حد تک عام اس وقت کے اندر بھی ایک عام مسلمان دا تعلق ہے، ایک ایسا مسلمان جڑا کہ حقیقتاً کہنا تو بہت بڑی بات، بہت سارے افراد ساڈے تو مبادیات تو نا آشنا نہیں، بلکہ اس حد تک کہ ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو کلمے دی ادائیگی تک کا بھی علم نہ ہو. ایسی قوم میں جد کدی ضرورت پئی ہے، جد کدی ضرورت ہے تو اس قوم نے اپنے مذہبی جذبات و احساسات کے مقابلے تے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد نو ان پسے پشت سٹیا ہے کہ دنیا کے اندر بڑی ایک حیران کن صورت انہوں نے پیش کی تھی. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص دنیا ایسا نہیں ہوتا کہ جدی ذات واسطے ایک آدمی اپنی غیرت، اپنی عزت، اپنی ناموس، اپنا مال اور اپنی جان جڑی انہوں اچھال کے میدان چلے آ. میں بھی ایک تمہیں مثال دینا، سن 77 دے اندر ایک تحریک اتنے اٹھی سی. اس تاریخ کا جو نظریہ سی وہ بھی اسلام سی، اسلام. اور ایسے ایسے مناظر تھوڑے نگاہاں دے سامنے آئے ہوں گے کہ صرف ایک اللہ اور رسول دی خاطر اس گئی گزری قوم نے کیا اپنی عزت نو ترجیح دیتی، اپنے مال جان نو ترجیح دیتی؟ نہیں، بلکہ اپنی دھی بہن اور عزت و ناموس نو برسرے سڑک لیا کے وہ فخر کی. اور ایک کسی شخصیت واسطے ایسا ہونا ہے یہ ناممکن. نظریاتی طور پہ قوماں ایسے قربانی دے مظاہرے کرتی ہوتی ہیں، شخصی طور پہ ایسے مظاہرے نہیں ہوتے.
اور خصوصاً ایسی صورت اندر کہ جب کوئی بھی شخص قومی سطح دا رہنما وہ مسلمہ حیثیت کا مالک نہ ہوئے، تو اس قوم نے میں عرض کراں گا کہ جب کبھی ہو، جس طرح اقبال نے آخیا ہے کہ جب کبھی اہل چمن کو ضرورت پڑے، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی۔ اس سرزمین دی اساس تو لگ کے اج تک تقریباً 51 سال ہو گئے نے، جد کدی اس ملک دی اساس اور یہ اساسی نظریے نو خطرات لاحق ہوئے تو قربانی کس دیتی؟ عامت الناس نے قربانی دیتی ہے اور بلا بریک دیتی۔ ایسے ایسے لوگ جڑے ساڈے نگاہ دے اندر جنہاں دا کوئی کردار نہیں، جیڑی کوئی پسندیدہ شخصیات دے مالک نہیں، جنہاں دی سوسائٹی کو پسندیدہ نہیں، لیکن ناموس رسالت اور خدا دی وحدانیت کا جب مسئلہ آیا ہے تو ایسے دیوانیوں نے بھی اپنی دیوانگی بھی انتہا کر دیتی۔ آج اس سرزمین کے اندر ساڈا حال میری چند دو باتوں کی میں وضاحت عرض کراں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر نظریہ حاکمیت کی اساس کی، دوسرا یہ ہے کہ جب کبھی ساڈے تے کچھ لوگوں نے کسی اعتبار نال اپنا غلبہ اور تسلط قائم کیتا ہے تو پھر اس قوم دا حشر کی۔ آج ساری کیفیت بالکل اس طرح دی ہے کہ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ماں بہن دی عزت و ناموس نو داغ لان والی قوم اج مجرماں دے کٹہرے چ، اور اس قوم دے اندر ڈاکو، رہزن، چور، بد کردار، انہاں دی پوزیشن کی ہے۔ میں پوچھنا کیا وہ بھی اپنے آپ کو کوئی کسی بات کا ذمہ دار محسوس کرتے ہیں؟ میں کامل یقین نال اس بات کا اعتراف بھی کرنا، خواہ کسی نو بری لگے یا نہ لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہوندے سن کہ تارا رحم اللہ عمر، اللہ اس عمر فاروق پہ رحم کرے، تارا کا الحق وما کان لہو من حمیم۔ یہ سچائی نے انہوں سطح تے لے آندا ہے کہ انہوں دلوں کوئی بھی اچھی نگاہ نال ویکھن واسطے ممکن ہے تیار نہ ہو۔ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی حق پرستی اور حق گوئی، حق شناسی دا یہ نتیجہ سی۔ اس بنا تے میری بھی اس بات نو ایویں ایک دیوانے دی بڑھ جا سمجھ لو، لیکن ایک بات میں کئی مرتبہ عرض کر، جب تو ہوش اساں سنبھلی تو اسی پروان چڑھے کدے نام دے؟ اللہ اور رسول دے نام۔ معاشرے کے اندر ساڈے جیسے انتہائی کمتر لوگوں اگر عزت اللہ نے عطا کی تھی تو کس بنیاد پہ؟ ماں سوائے اس بات دے کہ خدا دی وحدانیت اور دامن مصطفی دا سایہ ساڈے سر تے ہوئے، یہ علاوہ تو ساڈے دامن کچھ نہیں۔ او دے نام تو ساڈی پنجابی چاہتے ہیں یار جدا کھائیے وہ کھائیے، وہ ساری زندگی کٹ کے اگر اج اسی باپ وفا ساڈے اندر کوئی وفا نام دی شے ہے یا ہوئے تو وفا کس در نال ہونی چاہیے؟ جس در نے ساڈے جیسے لوگوں نے اس عزت نال ہم کنار کیتا اس در کے وفادار ہونے چاہیے۔ اور اگر اسی اس در
لحاظ نال بھی باپ وفا نہیں تو دنیا دا ہر ہوئی انسان احمق کے جو ساڈے کولوں دھوکھا کھاندا ہے اسی پھر کسے نال بھی وفادار نہیں۔ اس بنا تے میں عرض کراں گا کہ یارو اج امت مسلمہ ہر چند ہے بے قافلہ او راحلہ او زاد، اس کو ہو بیاباں سے خودی خاں کدھر جائے۔ جنگل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کدھر درختاں اور جھاڑیاں دی بہتات ہوندی انہوں جنگل آتے۔ کسی وقت انسانی آبادیاں آپس چنیاں لا تعلق اور بے ربط ہو جاندیاں نے کہ وہ انساناں دے جنگلاں تبدیل ہو جاندے۔ آج یہ بہت بڑا ایک انسانی جنگل ہے، جنگل جدے اندر ہر شخص بے دست و پا، ہر آدمی جڑا ہے وہ بالکل مجبور اور بے بس۔ میں پوچھنا کیا تہاڈا دروازہ تہاڈا ہے؟ اگر لائسنس یافتہ بدماش تہاڈے در تے آ جان، کیا انہوں نے اپنے دروازے تو باہر روکن دی سکت ہے؟ اگر تہاڈا دروازہ کراس کر کے تہاڈے دامن عزت نو بھی اتار تار کر دیں، کیا تہاڈے اندر اپنی عزت و ناموس دے تحفظ دی ہمت ہے؟ یہ سارا کردار کنہاں دا ہے؟ میرا ایک لفظ قابل غور ہے، میں پوچھنا کنہاں لوگاں دا ہے؟ کیا وہ یہودی نے؟ کیا وہ عیسائی نے؟ وہ کون لوگ نے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی گرداندے ہیں اور مسلمانوں دی عزت و ناموس نال بھی کھیڑتے ہیں، اور تمام تر حفاظتی حصار بھی انہوں دے دوالے قائم نے جنہیں ناقابل تسخیر نے روزانہ شکارے تھے انسانوں کا کھیڈیا جانا۔ میں تہاڈے کو ایک بات پوچھنا، اگر تسی کسی ایسے لائسنس یافتہ قاتل دے خلاف اپنے حق دے حصول واسطے تسی اگر کدھر ایف آئی آر درج کروانا چاہو تو کیا ممکن ہے؟ تا وقت کہ اس ملک دی عدالت عالیہ تمہیں اجازت نہ دے انی دیر تک تسی ایک معمولی اے ایس آئی جڑا ہے نا، جنہوں ایک اے ایس آئی آندے ہو دے بھی ہاتھ تسی روکن دی توفیق نہیں رکھ۔ وہ یارو اے اسلام میں اے ساڈا نظریہ سی کہ اسی ایک بڑی وسیع ترین دنیا کے اندر بے یارو مددگار اور تنہا ہو جائیں گے، ساڑی عزت و ناموس ساڑے اپنے ہاتھ تار تار کر کے رکھ دیں گے۔ کیا جنہ لوگوں نے اس وقت قربانیاں دیتیاں سن انہاں مقاصد کی خاطر دیتیاں سن؟ بڑے بڑے معجزے دنیا کے اندر رونما ہوئے، امام المرسلین تے بھی وہ وقت نہیں سی آیا جو ساڑھے تے آیا۔ مکہ المکرمہ نو فتح کرنے چی امام المرسلین دی زندگی دے کنے سال صرف ہوئے سن؟ جد آپ عام انسان نہیں بلکہ انہو لرسول اللہ، اس وقت وہ خدا کے سچے رسول تھے، ایک آخر الزمان اور ایک عالمگیر رسول کو اپنی فتوحات کا آغاز کرنے میں کتنے سال صرف ہوئے تھے؟ کیوں بھئی کتنے سال؟ نہیں تے میں 10 دینا 3 سال کٹ چھڑو، 10 سال گنن میں تھا نہیں کوئی نہیں، 10 سالوں کے بعد لوگ ڈانگاں لے کے پنجابی چاہنے دوڑے ہو گئے۔ آخر مکہ چھڈنا پیا، بھی مکہ چھڈیا کہ نہ چھڈیا؟ وہ اپنی خوشی نال چھڈیا یا کہ انہاں لوگوں نے چھڈایا؟ مدینہ منورہ دے اندر حضور نے جا کے جد اسلامک سٹیٹ دی بنیاد رکھی،
تو یہ تکمیل کد ہوئی؟ 8 ہجری جات ایک دنیا دا عظیم ترین رہنما اور ایک انقلابی شخصیت جس پوری عالمی انسانیت دے انقلاب دا بیڑا اٹھایا سی، اس شخص کی زندگی دا اکثر حصہ بیت گیا تو پھر رب العالمین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ میرے پیغمبر جب میری مدد اور میری کامیابیاں آپ کے شامل حال ہوں گی تو پھر آپ دیکھیں گے دنیا اسلام کے دائرے میں آنے سے یہ فردن فردن نہیں آئیں گے، گروہ در گروہ، قبیلہ در قبیلہ، ملک در ملک داخل ہوں۔ کیا ایسے ہی ہوا؟ تو اس صورت حال تک پہنچنے واسطے ضرورت کا دی سی کہ دنیا کے اندر اپنی کامیابی دے علم گڈے جان، یہ ضرورت یہ اندر بنیادی طور پہ ضرورت کس بات دی سی؟ تو بھئی میں جس بات کی ضرورت سی میں وہ بھی اظہار کرنے لگا، ممکن ہے تہاڈی نظر چوں نہ ٹکے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ میرے پیغمبر فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اللہ دنیا کے اندر کامیابی واسطے کی لیاواں؟ کوئی توپ، کوئی تلوار، کوئی اسرے دے انبار یا اپنی افرادی قوت کا اضافہ کراں؟ خالق کائنات کی کراں؟ فرمایا فسبح بحمد ربک، میرے پیغمبر اپنے پالنے والے کی حمد و ثنا کا ذکر کرتے رہنا۔ ایک بار اپنے خدا سے کبھی غافل نہ ہونا، اپنے پالنے والے سے کبھی غفلت میں نہ جانا میرے پیغمبر، یہی تمہاری کامرانی کا راز ہے، یہی راز ہے۔ نمبر 2، بڑی عجیب بات، فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، میرے پیغمبر اپنے پالنے والے کی حمد و ثنا کرتے رہنا، واستغفرہ، اپنی خطاؤں کی اسے بخشش طلب کرنا۔ یہ بات بھی کرنا میرے پیغمبر کہ مجھ سے بخشش طلب کر کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ بھئی یہ حکم اللہ خالق کی کائنات کنوں دے رہے ہیں؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی تے پاک صاف لوگ ہیں، خدا بند عالم دنیا کے اندر انقلاب کی اساس قرار دیتا ہے، کنوں قرار دیتا ہے؟ مادی وسائل نو قرار دیتا ہے؟ نہیں، کیا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے خدا کی پاکیزگی کا ذکر کرتے رہنا اور اپنی خطاؤں کی میری بارگاہ سے معافی طلب کرتے رہنا میرے پیغمبر، یہی کائنات میں انقلاب کا ایک پیش خیمہ ثابت ہو۔ نہ توپ، نہ تلوار، کوئی چیز نہیں۔ اگر دنیا کے اندر ایک مسلمان ٹرے گا تو کس بنیاد سے ٹرے گا؟ یارو اسی بھی آنے میں نجات اگر ہے تو پھر اتباع مصطفیٰ ہے۔ تو اسلام کی بھی آخر کوئی حکمت عملی ہے یا کہ نہیں؟ جنگی حکمت عملی امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دا ارشاد ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ،
امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واکلوا ذبیحتنا۔ لوگوں سے یہ کہہ دو کہ لوگوں تمہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ اور میں اللہ کا سچا پیغام رساں۔ جیسی نماز ہم پڑھتے ہیں ایسی عبادت تمہیں بھی کرنا پڑے گی۔ جس مقام کو ہم تمام کائنات کا مرکز تسلیم کرتے ہیں تمہیں بھی وہ مرکز تسلیم کرنا ہوگا، اور جس چیز کو ہم حرام قرار دیتے ہیں اسے تم بھی حرام جانو گے۔ خدا دی حاکمیت، اللہ دی وحدانیت، نبی آخر الزمان دی رسالت، عبادت او انداز جو امام المرسلین دا انداز عبادت سے وہ اختیار کرنا، اور مرکز اسلام جنہوں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکم وہدی للعالمین۔ تمام روئے زمین پر جو خدا کا گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکے میں ہے، بڑی برکتوں والا ہے، تمام کائنات کے لیے سرچشمہ رشد و ہدایت ہے۔ تو بھئی آپ نے بھی فرمایا واستقبلوا قبلتنا، اس کے بعد جسے ہم مرکز تسلیم کرتے ہیں یہ بھی اسے اپنا مرکز تسلیم کریں گے۔ وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، جسے ہم حرام قرار دیتے ہیں اسے یہ بھی حرام جانیں، جسے ہم حلال کہتے ہیں اسے یہ حلال۔ اگر کوئی شخص ایسا کر گزرے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا فقط حرمت علینا دماؤہم وانفسہم واموالہم۔ پھر یہ خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہے کہ کوئی شخص اس کے مال کو نقصان نہ پہنچائے، اس کی جان کو نقصان نہ پہنچائے، اس کا خون نہ بہائے۔ یہ اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور ہم اس کا انتقام یقیناً لیں گے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، جہاں تک دلوں کا تعلق ہے اس کا حساب خدا لے۔ ہم ہر آدمی اس کا مال، اس کا مالی جانی ہر اعتبار سے ہم تحفظ فراہم کریں گے، یہ ہماری ضمانت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ نو اپنی بنیاد بنان والے ہو، کیا تہاڈا بھی مال جان دا تحفظ ہے، کوئی ضمانت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ پنجابی دی مثال دیندے ہیں، کوڑ کوڑ کدرے تے آنڈے کدرے۔ وہ کلمہ بظاہر اسی آکھیے کہ سید المرسلین دا پڑھیے، خدا دی ذات تے ایمان رکھیے، تو نظام حکومت کدا چلے؟ نظام حکومت کدا چلے گا؟ کیا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا نظام حکومت ہوئے گا؟ کیوں بھائی؟ کہ وہ نظام حکومت جو ہے وہ یہ انہوں نے جمہوری ایک ایسا اسلام کے جدے اندر کسی منصب کی خواہش کرنے والا ہمیشہ واسطے نااہل ہو جاتا ہے، ہمیشہ واسطے نااہل۔ یار آج میں پوچھنا وا ساڈا نظام حکومت دو ہی طریقے نے، ایک وہ انداز جو اسلام نے
اس دنیا کے سامنے پیش کیتا، اور ایک وہ انداز حکمرانی وہ جنوں انسان نے اپنا حق جا وہ دی بنیاد ہو رہے، وہ دی اساس ہو رہے۔ مثلا پہلی گل تو اپنی کرنا ہے، ساڈے نزدیک حکمرانی دا حق کدا ہے؟ اور انسان جد کبھی بھی اس پوائنٹ پہ آیا تو اس کنوں اس بات کا حقدار جاتا ہے۔ تو بھائی باتاں وہ ہوئی نہیں جہاں تساں پہلے بھی سنیا نے، میں دوبارہ ذرا یہ تجزیہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ بنی اسرائیل کے اندر حاکمیت دے تعین تے اختلاف ہو گیا کہ ساڈے اندر حکمران کون ہے، حکمران کون ہونا چاہیے۔ اپنی اپنی رائے کا اظہار کیتا، آخر انہوں نے آخیا یار گل ہے ساڈا جو آپس اتفاق نہیں ہوتا، تے خدا دا نبی اللہ دا مقرب ہے، اینو آکھو خدا کو پوچھ ویکھے، ساڈا اختلاف ہی مک جائے گا۔ اور یہ بات غلط نہیں، ایک حقیقت۔ نبی نے خالق کائنات کو پوچھا کہ اللہ اس قوم کا تقاضا ہے کہ اگر تو انہاں دا حکمران نامزد کر دیں تو انہاں دا اختلاف تو انہاں دا دامن بچ جائے۔ تو بھئی فیصلہ ہے خدا بندی۔ اللہ جل شانہ نے فیصلہ دیتا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، او لوگو یہ طالوت جو ہے اسے اللہ نے تمہارا حکمران بنایا ہے۔ ملک دے معنی بادشاہ دے، عربی زبان دا لفظ ہے ملک بکسر اللام، اے دے معنی بادشاہ دے نے، ملک بفتح اللام، جدے تے زبر آ جائے اے دے معنی فرشتے دے۔ پیغمبر نے قوم کو کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارا بادشاہ جسے کسی انسان نے نہیں بلکہ خالق کائنات نے نامزد کیا ہے، وہ کون ہے بھائی؟ کون سی؟ طالوت۔ رولا پہ رولا ایک ہنگامہ خیزی دی کیفیت برپا ہو، آکھن لگے ہوئے ایڈا غیر منصفانہ فعل، اینا غیر منصفانہ فیصلہ جدے نیڑے بھی انصاف نہیں آیا، خدا یہ جے فیصلے کرتا ہے ایویں کولوں گل بنا کے تے لیں۔ آخر اس قوم نے اپنے پیغمبر مورد الزام ٹھہرایا اور انہوں نے کہا کہ یہ تہاڈی اپنی سوچ ہے، خدائی فیصلہ ہے۔ اچھا بھائی کس طرح؟ کوئی صورت ایسی ہے کہ تسی من جاؤ کہ فیصلہ میرا نہیں ہے خدا دا ہے؟ آکھن لگے دس پھر وہ کیڑی بات بطور دلیل تو پیش کر سکنا ہے؟ کسی وقت ایک صندوق یا ایک کوئی چھوٹا جہا سوٹ کے سمجھ لو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا، کوئی جتی، کوئی کپڑے، کوئی تھوڑا بہت سامان دونوں براواں دا موجود سی، اور وہ اس تو پہلے اس طبقے دے قبضے سی، بخت نصر حملہ آور ہویا تو لے گئے۔ پیغمبر آکھن لگا کہ گل وے جے میں بطور نشانی اپنی سچائی تے او دی بادشاہت
یہ بھی علامت کے طور پہ اگر وہ صندوق میں اتوں تے دشمن کو چکاواں چک کے بھی لیاؤن فرشتے بڑی محفلی لیا کے وہ رکھ دیتا جائے، پھر منو بھی جو میں آنا وہ فیصلہ صحیح ہے، خدا کا فیصلہ ہے، آگے لگے گل ہی موقع ٹھیک ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آخر کار جب میں اپنی قدرت نال یہ فیصلہ کیتا کہ صندوق اٹھا کے فرشتے انہوں کے سامنے لے آتا تو آخر لگے ہو پہلے تو سانو شبہ یہ تیرا اپنا خود ساختہ فیصلہ، ہوں اس بات اسی بالکل کلیئر ہو گیا کہ تیرا خود ساختہ فیصلہ ہے۔ تاہم خدا نے جو فیصلہ کیتا ہے تو خدا دا فیصلہ بھی عدل اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا، یہ اسی تسلیم نہیں کرتے۔ بھئی لڑیا کی آخر لگے وہ بھی سن قالوا انا یکون لہ الملک علینا قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، میرے پیغمبر انہوں نے کہا کہ اس کا حق حاکمیت ہم پر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھوکا آدمی روٹی کھانوں نہیں لگتی، قوم دا حکمران، نحن احق بالملک منہ، اس کے دامن میں کوئی پائی پیسہ نہیں، جبکہ ہم اس کے مقابلے پر بڑی مضبوط پوزیشن کے مالک ہیں، یہ ہم پر حکمران کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیزو ایتھے ذرا جی میں کسی کہ تھن ذرا بے تابی دل بیٹھ جانے دے مجھے، غور فرماؤ، اگر ایک قوم اس بات کا دعویٰ کر دیے کہ نحن احق بالملک منہ، اس سے زیادہ حقدار حکمرانی کے وہ ہم ہیں، تو دا بنیادی سبب کی وہ کس بنیاد پہ اپنے آپ کو زیادہ حقدار ترجیحی بنیاداں پہ حکمرانی دا وارث تصور کرتے ہیں، وہ دا سبب کی کیوں بھئی کہ کوئی زہد، کوئی تقوی، کوئی پرہیزگاری دا سبب ہے، کوئی خاندانی، کوئی قبائلی پس منظر دا سبب ہے، یہ بھی نہیں۔ آکھن لگے کہ اے شخص ساڑھے مقابلے تے دنیاوی وسائل تو محروم ہے، ساڑھے دامنے جو دنیاوی وسائل موجود نے، وافر موجود ہے، اس بنا تے اگر حکمران بندہ حق کوئی رکھتا ہے تو وہ بھی کون رکھتا ہے؟ جدی جیب پیسے ہوں گے۔ انسانی نظریہ حاکمیت دی بنیاد ہے، یہ میں بات عرض کرنا بلا شبہ غور کرتے ہیں۔ آج تک تساں بھی کدی یہ تو لامے سوچن دی زحمت نہیں کی تھی کہ کدی کی جائے، یہ ہوئی سوچ دیو نا بھی پیسے کدے بوجھے چہن جڑا کوئی چار خرچ کر سکے تے لتر کدے ہاتھ چ تگڑا ہے کہ دے علاوہ کوئی اور بھی گل ہے کہ کدی کسے گوشہ نشین نو بھی آکھیا جے ہن تو بتیرے اللہ اللہ کر رہی ہے، کچھ اللہ دی مخلوق دی خدمت بھی 4 دن کر چلے کرو، تیرے ورگے فقیراں دی تے لوڑ ہے، کدی آکھیا جے؟ تے یارو اگر ایک لچا کسی نو اپنائے گا، سلام کرے گا، تو پھر جڑا 4 ہاتھوں دے نالوں اگے وے انہوں ہی سلام کرے گا نا، اس پیچھا پرت کے ہن کسی امام مسجد نو تے سلام نہیں کرنا۔ تے ادوں اگاں جڑا سٹیپ بائی سٹیپ جدوں جان گے کی خیال ہے، نور علی نور نہ ہوئے گا،
شخصیات ہون گیا اخیر تے جا کے جڑا مکھن ہے بدماشی تے بد کرداری دا وہ نتر کے آ جائے کہ کچھ اور بھی آئے گا اس جمہوریت تے پھر یہ کچھ ہی ہے۔ اساں آزادی 50-51 سال پہلے آزادی حاصل کی تھی، اگر وقت ہویا تو میں تھوڑا جا اشارہ کراں گا، لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یارو یہ ایڈا بڑا احساس جڑا سانوں تے قائد اعظم محمد علی جناح نوں ملیا وہ تے نبی آخر الزمان نوں بھی نعوذ باللہ نہیں ملیا۔ اور امام المرسلین نے اپنی نبوت اور رسالت تقریباً 17-18 سال صرف کر دیتے، اس دوران گھروں بے گھر ہوئے، وطنوں بے وطن ہوئے، لوگوں کو پتھر کھاتے، یہ سب کچھ ہویا کیوں بھائی سب کچھ ہویا ایک قربان جاؤں ہوئے میں اپنے قائد اعظم دے 5-6 سالاں نہ کسی کو وٹا کھادا، نہ کسی کو گال مندہ کرایا، نہ کسی تھان تے زحمت اٹھانا پئی، نہ کسی دیہڑی جیل کٹنی پئی، پورے عالم اسلام دا ہیرو وہ بھئی پورے عالم اسلام دا ہیرو اور اسلام تے مسلمان دا ترجمان کیوں بھئی جیل گئے نے کدی یہ تاریخ کنے سالیں پروان چڑھی سی بھئی کنے سالیں میری ذات وال ویکھ کے نہ تعجب کرو لے میں اس بات کا قائل ہوں کہ اساں تو سب کچھ گوایا سی کچھ پان واسطے گوایا سی، سب کچھ گوایا سی کچھ پان واسطے گوایا سی۔ کیا مسلمان تقسیم نہیں ہوئے؟ مسلمان تقسیم نہیں ہوئے، سرزمین مسلمان تقسیم نہیں ہوئے؟ کیا یارو ساڈیاں تیاں بھیناں نوں نیزیاں تے نہیں لٹکایا گیا؟ کیا ساڈے اندر بے شمار لوگ نے جنہاں نے اپنی اکھیں دے سامنے اپنے لگتے جگراں دا خون پیندیاں ویکھیا پھر بھی وہ خون دے آنسو روندے ہوئے آخر سرزمین انہوں نے سلام کیتا؟ کیا ایسے لوگ دنیا کے واقعات نہیں ہوئے؟ اور یہ سب کچھ گوارا کیتا کس واسطے کیتا سی؟ وہ اس واسطے کیتا سی کہ نہ در ساڈا ہوئے گا، نہ دروازہ ساڈا ہوئے گا، نہ اندر ساڈا ہوئے گا تے نہ باہر ساڈا ہوئے گا۔ سبحان اللہ، اس اسلام دے میں قربان جا جس اسلام کے اندر انسانیت کی مٹی پلیت کر کے رکھ دیتی جائے مٹی، میں پوچھنا ہے اس ملک کے اندر کنے دہشت گرد نے، کنے دہشت گرد یارو 100 لا لو، 200 لا لو، 400 لا لو، 1000 لا لو، یار 2000 لا لو اور 10,000 لا لو، 10,000 خطا کاراں دی سزا 13-14 کروڑ عوام نو دتی جائے، یہ انصاف ہے؟ کیوں بھئی یہ نا انصاف ہے؟ جاؤ مینوں 10 میل عزت نال سفر کر کے وکھا دیو، پاویں کوئی مولوی ہے تے پاویں کوئی بہاجی ہے تے پاویں نمازی ہے تے بڑا معزز ہے تے پرہیزگار ہے، جاؤ 10 میل ذرا عزت نال سفر کر کے وکھا دیو جتھے ساڈی چند میل تک بھی ساڈی عزت و ناموس اگر خدا رکھ لے تے رکھ لے، ساڈے دامن چ عزت نام دی شے کوئی سارے چور ہو چکے، سب چور، اور اپنے حقوق دے تقاضا کرنے والے کا حال ہے تے جڑے قومی حقوق دے ڈاکے مارتے ہیں جنہیں اپنی سلطنتاں قائم کیتیاں نے وہ کون ہے بھئی؟ وہ لوگ کون نے؟ چند افراد کی بنا پہ نہ ساڈے دامن کیڑی شے آتی مینوں جو اتوں لے جان تے جا کے آکھن یہ ساڈے گل پی گیا اصل گولی مار چڑی، کیوں بھائی ایسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے۔
وہ ایک بازار کی بد کردار بڑے پاک دامن کے سر پہ کھلو کیا کہ اس میرے دامن عزت نو ہاتھ پایا ہے. میں پوچھنا وا وہ کو برات کا رستہ ہے؟ کوئی برات کا رستہ. پر جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں پیش. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. اوے چمن دے وارث اپنا ذرا حساب کتاب کرو. آج تو 50-51 سال پہلے دا تساں لوگاں نے، میں یقین نہ لانا اور اس بات کا کھلے دل نہ اعتراف کرنا، خدا جانتا ہے تواڈے منہ سے نہیں. اس حد تک مخلص قوم کہ جس قوم کے سامنے جد کدی مسئلہ آوے کوئی کہ یار اپنا تن من سب کچھ نچھاور کر. اور حیرت انگیز طور پہ جذبات انہاں لوگوں کے ویکھن والے ہوتے ہیں جنہوں نے اسی کی آنے پنگی چرسی شرابی، انہوں کے جذبات و احساسات دیکھو. دنیا کی تاریخ کے اندر یار اسے سرزمین کوئی بھی ویلا آیا کہ 17 دن تک جنگ کے دوران کہ سرزمین ایک واردات نہیں سی ہوئی. اس وقت کنٹرول کدا سی؟ اس وقت کنٹرول تے ہے ینگ جنریشن جنہوں تھی آدھے ہو، تے چند نوجوان چوکاں ٹریفک کنٹرول پہ کرتے، گلیاں محلیاں دا پیرا پہ دیندے نے، اور پوری سرزمین کے اندر ایک واردات نہیں. کیا ایک قوم بری ہے؟ ایک قوم بری ہے؟ نہیں، ایک قوم بڑی عظیم قوم، کاش کے یہ کوئی اصلاح کرنے والا. یہ تو جویں ہو سکتا ہے یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. سب وہ جڑی قوم بغیر انجام سوچے اپنے نسب العین تے نعرہ مستانہ لا دے، وہ نہ جانتی ہوئے کہ دے بعد کی ہوگا. یہ قوم بری ہے، لیکن انہوں نے جرائم کی فہرست، انہوں نے جرائم کی فہرست. مثلا مکان بنایا تھا، مکان بنایا تو جرم کیتا تھا. کیوں بنایا؟ کدے کو پوچھ کے بنایا؟ کیوں بھائی بات سچ ہے کہ نہیں؟ جے نہیں کسی نے پوچھا تو گل کرو ہوں ساڈے نال. تائی ہے کہ کچھ دے ہو، ساری پتی کوئی ہے کہ کوئی نہ. کیوں بھائی پتی پھر وصول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو میرے عزیزوں میں ہم برسرے مطلب میں گزارش کر رہا تھا کہ جد کدی بھی دنیا کے اندر، جب کبھی بھی دنیا کے اندر مخلوق اپنے خالق تو لاپرواہ ہوئے گی، دنیا کا ضابطہ تنگ ہو جائے. اور اللہ نے بڑے واضح انداز سے وضاحت کی تھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فَيَقُولُ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اے میرے پیغمبر جب یہ یوم آخرت کو میری بارگاہ میں آئیں گے تو مجھے بھولنے والے یہ اپنی بینائی سے محروم ہوں گے، یہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے اور کہیں گے اللہ ہمیں تو تو نے نظروں سے نوازا تھا، تو نے ہمیں آنکھیں دی. آج ہم اندھے کس طرح ہو گئے ہیں؟ اللہ فرمانے میں کہاں گا کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہم وکذالک اليوم تنسیٰ. او میرے بندے، میری ہدایات، میری رہنمائی تیری ذات تک پہنچی تھی، تو نے بھی اسے فراموش کر دیا تھا. آج ہم تجھے دوبارہ بناتے ہوئے ذرا ہم سے بھی بھول ہو گئی ہے، ایسے بھی بھول گئے. او بندہ تو میرا سیں، میں خالق تیرا ساں ظالمہ. جے میرے ایک احسان دا بھی بدلہ چکانا چاہتا ہوں تو تیری دنیا میرے ایک احسان کے بدلے واسطے بھی
کافی نہیں سی، سب کچھ تو نظروں لمحے کر دیتا، اج ذرا اسی بھی بھول گئے ہاں تے بھلے ایویں بہتا نہیں بھلے، بہتا نہیں بھلے، تیرے ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اکھی بھی ہیں، پر ذرا آساں وہ جڑا روشنی کا سر چشمہ سی نا وہ اگے پردہ لا دیتا ہے کہ نہیں ہاڑی وہ یہ کول میرا قرآن بھی سی، میرے پیغمبر نبی آخر الزمان دی ذات زندگی بھی سی، خلفائے راشدین بھی سن جنہاں دے مزاج کدی میں بھی محسوس کرتا ہوں۔ اور ظالمہ تو کسی شہروں نہیں سی ویکھی، جے اج ساڈے کو تھوڑے جہے دھیان نہیں پیا تو کی ہو گیا؟ جیڑی قوم اپنے نسب العین فراموش کر جائے وہ دنیا کی ہوگی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، وہ لوگوں جو شخص میری ذات سے اپنا منہ پھیرے گا بلا شبہ ہم اس کی دنیا کی زندگی اس کے لیے تنگ کر دیں گے، وہ ہمیشہ تنگ دست۔ جی حضور نے فرمایا نا کیا گنا گنا دو قسم کا، بہتے پیسے آ جائیں پر نہیں گنی وہ بھی بندہ نہیں، وہ خدا بندے عالم کسی انسان کا دل غنی کر چھڑے وہ بھکھا بھی غنی، وہ بھکھا بھی غنی۔ گنا ہے دو طرح کا گنا، دو طرح کا گنا، اسی طرح ساڈے راہ عمل بھی ایک تو ظاہری طور پہ زبانی گنا، ایک کے جد وقت آوے تو پھر خالق نو جانیا جائے مولا تو ہے تیری رضا اگر یہ تو میں یہ راضی، میں یہ راضی۔ ایسیاں قوماں پھر دنیا چ ہمیشہ سر بلند، یہاں نیواں کرنے والا کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزوں میں اس بات کو پھر واضح کرتے ہیں کہ اسلام دا نظریہ حاکم ہے، ساری دنیا دا نظریہ حاکم ہے۔ ایک نظریہ تے جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر آن کے وہ جنوں لوکی بنا لیں۔ اتنے میرے ایک آدھ سوال ہے، ایک بندے نو پتہ ہے یار میں آنا تے مقدرہ نالے لیکن میرے جان دا ویلا پہلا طے ہو گیا ہے، نہ گیا چلو 2 سال 3 سال 4 سال حد 5 سال، 5 سالوں کے بعد جانا سو کہ نہیں جانا؟ وہ کیا پھر یہ دل وچ اقتدار کی خلش نکل جائے گی؟ نہیں نکلے گی۔ 5 سال وہ اقتدار کی خواہش جڑی ہے نا پروان چڑھے، وہ خلق خدا دا کی کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ اپنے مفادات کا کرے گا، اپنے اقتدار کو مستحکم اور مضبوط کرن دیا راہ سوچے گا۔ یہ تھی آخ لو تقریب قبل تعمیر، بنان تو پہلا انہوں ڈھان دا فیصلہ کرتا ہے، بنے یا نہ بنے، جے بن جائے پھر پاویں تھوڑے 4 سال لگے نے بنانے 6 مہینے ہوں تا بیڑا سی 6 مہینے لنگ گئے ٹا کے تھلے مارے، یہ تاری حاکم قصہ مکا کو نواں تجربہ پھر شروع۔ تو میرے عزیزو اسلام نے جو دنیا کے اندر نظام حکومت متعارف کرایا اور جنہوں نظام خلافت دسیا ہے وہ واسطے کوئی اگر تھی آخو نا کہ ہاں لیگل فریم ورک تو ہو سکتا ہے لیکن وہ واسطے تا جمہوری اصول جڑا ہے یہ کوئی نہیں۔ مثلا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا،
او میرے زمین پہ بسنے والوں، میرے بندو، ہم نے تمہیں بنیادی طور پہ ایک ماں باپ سے لوگوں ہم نے خلق کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، یہ تمہارے خاندان، یہ قبیلے، یہ جو ہم نے طبقاتی تقسیم اجاگر کی ہے، یہ فقط تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ، تاہم لوگوں میری زمین میں سب سے زیادہ عزت والا، میری نگاہوں میں سب سے زیادہ عزت والا، کیونکہ وہ کون ہے؟ اتقا، جو دنیا کی ناپاکیوں سے اپنا دامن سمیٹ کر کے رکھتا ہے، خدا سے ڈرتا، وہ کائنات میں سب سے زیادہ عزت و عظمت کا مالک ہے۔ ہر قسم کی عزت و عظمت دا حق ہے جڑا خدا بندے عالم دی ذات تو ڈرتا ہے۔ تو بھئی ساڈا نظریہ حاکم اسلام دا نظریہ حاکمیت کی ہویا کہ بھئی تقوی، پرہیزگاری، تو سنو جڑا میں واقعہ پہلے پیش کر رہا سا، اوتھے بھی یہ ہوئی سی، جب لوکاں کیا کہ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک من، انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہم پر حکمرانی کا حق کیسے رکھتا ہے جبکہ ہم اسے زیادہ حکمرانی کے حقدار بھی ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، کوئی مال و دولت نہیں۔ تو یہ جواب کی دیتا گیا جب انہوں لوگوں نے آخیا کہ یہ کوئی مال و دولت نہیں، تو پیغمبر نے کیا قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، او لوگوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتخاب میرا نہیں، یہ انتخاب تو تمہارے اللہ کا ہے، وہ حکیم ہے اپنے فیصلوں، جو وہ جانتا ہے وہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ لوگ جانتے۔ اس کی حاکمیت کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ ساڑھے جمہوری میزان پہ وہ کون تھی؟ ڈکٹیٹر اور لٹیرا کہ کوئی اور؟ خدا بندے عالم نے کسی انسان نے اس کا انتخاب نہیں کیا، اس کا طالوت کا انتخاب خدا بندی تھا۔ اس واسطے پیغمبر نے جو پہلی بات متعارف کرائی وہ یہ ہوئی سی کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، او لوگوں اسے تم پر جس نے درجہ عزت و عظمت بخشی ہے، لوگوں وہ تمہارا اللہ ہے، وہ خدا دا فیصلہ۔ نمبر 2، وَزَادَهُمْ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، اور تمہارا اللہ یہ جانتا ہے کہ علم اور عقل کے اعتبار سے تم میں یہ سب سے زیادہ دانش مند بھی ہے، مریڑا ہے، پر عقل و شعور کے اعتبار نہ کوئی شخص دے معیار تا نہیں۔ نمبر 3، ان اللہ وزادہم بسطۃ فی العلم والجسم، اور یہ جسمانی طور پہ بھی صحت مند، توانا اور طاقتور بھی ہے، میدان کارزاد میں قوت بازو، عقل انسانی اور شعور، اور یہ بات کدی لوڑ ہے؟ یہ بات پھر اللہ کی، اگر
تسی اپنی بساط اپنی توفیق کی حد تک غور کر لیں گے اور نتائج تمہیں اپنی فکر کے مطابق نظر نہیں آؤں گے تو پھر بھئی فیصلہ کدے ہاتھ ہے؟ اللہ دے ہاتھ۔ پھر جو خدا فیصلہ گویا کہ اسلام نے جو نظریہ حاکمیت پیش کیتا ہو کہ یہ صرف اہلیت بھئی اہلیت کہ مال و دولت۔ نمبر 2، آج کل کے علماء کرام کس وقت میں بڑا حیران ہوں، جمہوریت پنجابی مثال دیں آٹا گندی ہلدی کیوں؟ یار وقت ہو گیا، میرا دھیان رہ گیا، باقی آئندہ تو میں انہوں 2 باتوں کی وضاحت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی نظریہ حاکمیت ہمیشہ مادی وسائل ٹھہرنے جبکہ دے مقابلے تے آفاقی نظریہ حاکمیت ہمیشہ زہد، تقوی، پرہیزگاری اور پارسائی قرار دیتے ہیں۔ اے دے علاوہ اسلام دے اندر کوئی دوسرا نظریہ حاکمیت نہیں جدی بنیاد تے اسلام ہوتا۔ تو میرے عزیزو باقی انشاءاللہ آئندہ سے اگرچہ ساڈا حال آج یہ ہوئی ہے جڑا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج ساڈے تے میں ایک اور حکایت سنا دیا، کوئی مہمان گیا کسی برفانی علاقے سویرے باہر نکلا، کوئی پیشاب وغیرہ کرنے واسطے کتے پی گئے اور چھیتی نال پتھر نوں پھڑن کی کوشش کی، پتھر کھبا سی برف، وہ ہاتھ نہ آیا، آخر لگا ہے ملک بھی عجیب ملک، جتھے کتے کھلے نے تے پتھر بدے، وہ عرض پاک بھی عجیب پاک ہے جتھے کتے کھلے تے پتھر بدے۔ تو میرے عزیزو اے میری حقیقت میرے دل کی آواز ہے، ماتے سمجھو کہ میں ظاہری طور پہ بات کریں، باقی انشاءاللہ آئندہ سی اللہ مینوں اور تانوں سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عمل نہیں تو اللہ سانو فکری طور پہ اپنے نظریات اور افکار سے مرن دی مہلت عطا فرمائے، توفیق دے۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب انی اشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الحی القیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم لک ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندک الا بإذنہ تعلم ما بین ایدینا وما خلفنا ولا نحیط بشیء من علمک الا بما شئت وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وانت العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا كلها وما أنت عالم به منا۔ اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا۔ اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا كلها وما أنت عالم به منا۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونصر قلوبنا بالنور الإيمان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔